کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے، دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں، مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں. وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت دا 4 پاؤں. نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے. کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے. میرے بیٹے انس، اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو. یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اب مجھے بتاؤ، یہ ہے عاشق رسول کا معیار. اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے. مجھے غم لگتا ہے، غصہ نہیں غم لگتا ہے. اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اسے آگ دکھاتے ہیں. پھر یہ نوجوان دستوں گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں. میں کیسے سمجھاؤں؟ کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. میں 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنی ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے. تو میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ منبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک آگ لگائی ہوئی ہے. اچھا، ایک واقعہ یاد آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا، پھونکے. اور نہ مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے، لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو. یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے. مرے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے. اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے 2 چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا. اس نے چونچ میں پانی پر ایسے اوپر ڈالا. اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی. سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے، میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے. اللہ کتنا قدر، اللہ کو پتہ ہے اے قطرے پانی نال کے بڑھنا ہے، کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے. گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے. کبوتر ایک اچھائی کا علمبردار بنا، حرم بھر دیا کبوتروں سے. دونوں حرم بھر دیے، کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی. کبوتر بادوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے. مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا، مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا. ادھر پٹرول سے آگ جل رہی، میرے کو پانی دیا 2 بونداں نال کی بڑھنا ہے. لیکن میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. میں کہتا رہوں گا امت بنو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو. بڑی دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا. اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی.
دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا. میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجا بن گئی. گرجا بن چکی ہے, تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی, لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. باقی ساری مسجد گرجا بن چکی ہے, بڑے بڑے بت ہیں, بڑی بڑی تصویریں, بالکل سینٹر میں گرجا ہے. نہیں, اس میں نہیں رویا. رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے, ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے, اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے, بقی ابن مخلد کا درس حدیث نظر آ رہا تھا, قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا, یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی. لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا, باہر تو بت پڑے ہوئے تھے. اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے اسپین کی مسجدیں گرجا بن گئی, 800 سالہ حکومت زیر و زبر ہو گئی, وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اور کوئی نہیں سمجھ رہا, کوئی نہیں سمجھ رہا. اس لیے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو. اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو, دل کھلے کر دو سب کے لیے. اگر آپ کی نظر میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا, سینے سے لگاؤ, کھانے کھلاؤ, سمجھاؤ. تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ. پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے. میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا. میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتا تھا, یہ منافق, یہ منافق, یہ منافق. کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا. تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو. امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رسول کو, یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند؟ رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو. میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں, لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں, اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو. ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ, ایک دوسرے کو کھلے ماتھے سلام کرو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ. اپنے نبی کی تم چھوڑو مولوی کی بات, میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو, قرآن اٹھا کے پڑھ لو, خود پڑھو. سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو, اپنے نبی کی سیرت پڑھو. میری گل کتے مار چھڑو, مینوں دفع کرو میں کون ہاں, میں مشتخاک. اپنے رب دا قرآن پڑھو, اپنے نبی دی حدیث پڑھو, اپنے نبی دی زندگی پڑھو, تو انہوں پتہ لگ جائے. تو آج اپنے نبی کی ایک عظیم الشان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو. نیت کر دو نا سارے بھائی. اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو 21, 23, 25, 27, 29 میں سے ایک رات ہوتی. ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. جاگو 27 کو جاگو, لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے. کبھی 21, کبھی 23, کبھی 25, کبھی 27, کبھی 29, ان 5 راتوں میں گھومتی ہے. تو آپ 5 راتیں جاگ لو, آپ کو شب قدر مل گئی. اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی, تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں, آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں, 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا. 80 سال کے برابر نہیں کہا, خیر اس سے زیادہ. تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی, یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں. چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں, تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے. کچھ نفل پڑھ لو, کچھ قرآن پڑھ لو, کچھ دعا مانگ لو, کچھ ذکر کر لو, اور لوگوں کو معاف کر دو. معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے, ورنہ عمل رک جائے گا, عمل رک جائے گا. معاف کر دو.
ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شاید کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا۔ اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر۔ فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے، کہ یا رسول اللہ، اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں، میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دہی صدقہ کرنا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل۔ شب قدر میں معاف کرو، دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے۔ مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ۔ تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف۔ جو کون ہے؟ کہ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں۔ تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر لو۔ ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی، ماں باپ کا نافرمان۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے۔ اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن۔ یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی۔ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے، اور یمن ان کی رہائش ہے۔ میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے، اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے، میں وہاں گیا تھا۔ انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آسمانوں سے جبریل پہنچے۔ اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح، چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی۔ ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی؟ کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی۔ عمر، علی، 2 عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، ایک سفید داغ جسم پر، جیسے آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہوں گے، آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے، تو آئے گا، اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا کی جاندے نبی ایسی دعا کروا بھی، صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا۔ آپ نے کہا عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ، 10 سال حج کے، کوئی اویس پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے، تھوڑے سے تو آتے تھے، بھائی کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، اور تھوڑے ہو گئے، ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر بالکل تھوڑے ہو گئے، ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی سب کاسٹ، شاخ، قرن، تو ایک آدمی بچا۔ اچھا تم قرنی ہو؟ کہا جی۔
اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا سگا، لیکن وہ تھوڑا ہلے ہویا ہے، تجھ کیوں پوچھ دو؟ حضرت عمر فرمایا میں تو ہلے ہوا لگتا پہ ہیں، کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے، یہ آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں، اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا۔ تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر تو اویس کانپنے لگے، کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس ہوں۔ کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے، کہا میں دعا کروں؟ تسی سردار، میں نوکر تہاڈا، میں دعا کروں؟ کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ پیچھے جہاد نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف، اویس بھی چلیں گے۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانا دو، اویس کو روک لو۔ تو اویس پریشان، اے اللہ یہ میں نے بو احتیاط کیوں روک لے، یہ کیا ہوا؟ اے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو۔ پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد۔ تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا۔